السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میرے پیارے بھائیوں، القرآن الکریم ترجمہ اور تفسیر سبق نمبر ہے 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ نے انعام کیا۔ صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت انعام کیا آپ نے، علیہم ان پر۔ پیارے بھائیوں، سورہ فاتحہ کی اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ سلیقہ بتلایا، اللہ نے ہمیں یہ طریقہ بتلایا کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک سے یہ دعا کریں سورہ فاتحہ پڑھتے وقت کہ اے اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں کے راستے کی رہنمائی عطا فرما کہ وہ لوگ جن پر آپ نے انعام کیا۔ اس سے پہلے کی آیت میں ہم نے یہ پڑھا کہ فاتحہ پڑھنے والا یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ دکھا ہمیں راستہ سیدھا۔ اب سیدھا راستہ کن لوگوں کا ہے، اللہ رب العالمین نے یہ بتلایا، اور یہ بھی ہمیں ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ہم نے ان لوگوں کے راستے کا سوال کرنا ہے جن پر اللہ رب العالمین نے انعام کیا، اور وہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ کے حوالے سے بعض جوہلا نے کہا کہ قرآن مجید میں اللہ نے تقلید کا حکم دیا ہے، اور تقلید کے حوالے سے بعض جوہلا نے، بعض الناس نے اس آیت مبارکہ کو کوٹ کیا، حوالہ دیا، راستہ ان لوگوں کا کہ انعام کیا آپ نے ان پر۔ تو یہاں اس آیت سے تقلید کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ کی یہ آیت مبارکہ تقلید پر دلالت نہیں کرتی اور تقلید کے تعلق سے رہنمائی نہیں کرتی۔ اسی طرح بعض جوہلا نے یہ بھی کہا کہ اس آیت سے انہوں نے فوت شدگان کے، پیغمبروں کے اور صدیقین کے اور شہداء اور صالحین کے وسیلہ پکڑنے کے حوالے سے بھی کہا۔ بعض جوہلا نے یہ کہا کہ صراط الذین انعمت علیہم، اس سے جو ہے وہ ان لوگوں کا وسیلہ پکڑنا چاہیے جو پیغمبر تھے اور جو صدیقین تھے، شہداء تھے، صالحین تھے، یعنی فوت شدگان کا وسیلہ پکڑنا۔ اور وسیلے کے حوالے سے میں علیحدہ سے جواب دے چکا ہوں۔ تو سورہ فاتحہ کی اس آیت مبارکہ سے نہ تو وسیلے کے تعلق سے کوئی بات کی گئی، نہ تقلید کے حوالے سے، صرف یہ ہے کہ نماز میں یا نماز کے علاوہ میں سورۃ الفاتحہ پڑھنے والا اللہ سے یہ دعا کرتا ہے کہ راستہ ان لوگوں کا کہ اے اللہ جن پر آپ نے انعام کیا۔ اب یہ منعم علیہ، انعام یافتہ لوگ کون سے ہیں، اور ان انعام یافتہ لوگوں کا طریقہ، ان انعام یافتہ لوگوں کا راستہ، یا ان انعام یافتہ لوگوں کا ساتھ اور ان انعام یافتہ لوگوں کی معیت وہ حاصل کیسے ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے انعام یافتہ لوگوں کو بیان فرمایا سورۃ النساء پارہ نمبر 5 میں، اور اس کی آیت مبارکہ 69 میں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔
اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہیں، جو اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، فرمایا یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ انعام یافتہ لوگ کون سے ہیں؟ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، اور اسی طرح صدیقین، شہداء اور صالحین۔ صدیقین یعنی وہ لوگ جو سچے لوگ ہیں، اور صدیقین وہ لوگ جو بہت زیادہ سچ بولنے والے ہوں، اور اسی طرح بعض نے کہا جو کبھی جھوٹ نہ بولیں۔ بعض نے کہا صدیق وہ ہے کہ صدق کی عادت، سچائی کی عادت کی وجہ سے اس سے جھوٹ ناممکن ہو۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا انعام یافتہ لوگ اللہ کے پیغمبر ہیں، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، اور اسی طرح صدیقین اور شہداء جو کہ اللہ کی راہ میں جنہوں نے جان دے دی۔ شہداء شہید کی جمع ہے، اس سے مراد جنہوں نے اللہ کے راستے میں جان دی، اور اسی طرح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہداء ہونے کا شرف حاصل ہے۔ صالحین اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو ہر طرح عقیدہ اور عمل کے اعتبار سے نیک ہیں اور درست راستے پر ہیں، اور ہر قسم کے فساد سے محفوظ رہے۔ تو پیارے بھائیو، سورۃ الفاتحہ میں کہا اے اللہ ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر آپ نے انعام کیا، اور یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ انبیاء ہیں علیہم الصلاۃ والسلام، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اب ان انعام یافتہ لوگوں کا ساتھ اور ان کی معیت کیسے نصیب ہوگی؟ انعام یافتہ لوگوں کی معیت، ان کا ساتھ کیسے نصیب ہوگا؟ اس کے لیے اللہ نے فارمولہ دیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، تو انبیاء، صلحاء، شہداء، صدیقین، ان کی معیت، ان کا ساتھ کہاں؟ یعنی اللہ کی جنتوں میں۔ تو ان لوگوں کا ساتھ کیسے نصیب ہوگا؟ جب بھی کوئی شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، اور اطاعت سے ہی ان نیک لوگوں کا ساتھ ملنے والا ہے۔ تو یہاں پر تو اللہ نے نہ تقلید کی بات کی، نہ وسیلے کی کوئی ایسی بات ہوئی، اور جو فوت ہو چکا مرے ہوں کا وسیلہ پکڑنا یہ بدعت ہے۔ پھر مرے ہوں کو زندہ سمجھنا اور ان کو حاضر اور موجود سمجھنا تو یہ شرک بھی ہے۔ تو پیارے بھائیو، بندہ مومن یہ دعا کرتا ہے اے اللہ انعام یافتہ لوگوں کا ساتھ عطا فرما، اور اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہ جن کے تعلق سے ہمیں احادیث پڑھنے پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہستیاں، یہ حضرات دنیا میں بھی اور جنت میں بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت کا اشتیاق رکھنے والے، اللہ رسول، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی معیت کا جو ہے وہ بہت زیادہ شوق رکھنے والے حضرات تھے۔ مثلا حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور صحیح مسلم ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث کا نمبر ہے 489۔ ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتیتہ بوضوعہ وحاجتہ فقال لی سل فقلت اسألک مرافقتک فی الجنہ قال او غیر ذلك قلت هو ذاک قال فإنی علی نفسک بکثرۃ السجود۔ ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پاس رات بسر کیا کرتا تھا، اور نبی علیہ السلام کے لیے پانی
اور دیگر ضروریات کا اہتمام کیا کرتا تھا۔ ایک دن پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے ربیہ کچھ مانگ لو۔ میں نے عرض کی کہ میں جنت میں آپ کی مرافقت کا، آپ کے ساتھ کا سوال کرتا ہوں، یعنی جنت میں آپ کے پڑوسی ہونے کا سوال کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، کوئی اور سوال، کچھ اور مانگنا ہے تو بتاؤ۔ ربیہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ بس یہی ہے۔ اس پر نبی علیہ السلام نے فرمایا، پھر سجدوں کی کثرت کے ساتھ اپنے بارے میں میری مدد کرو۔ تو پیارے بھائیوں، اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو پیارے نبی علیہ السلام کی معیت کا، آپ کے ساتھ کا دنیا میں بھی شوق تھا اور جنت میں بھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر آپ نے انعام کیا، اور وہ انعام یافتہ لوگ، ان میں سر فہرست اللہ کے پیغمبر انبیاء علیہ السلام ہیں، اور ان کی محبت، اور صرف محبت کافی نہیں ہوگی، جبکہ محبت اور اخلاص کے ساتھ ساتھ عمل اور اطاعت بھی ہو۔ ضروری ہے کہ صرف محبت کا دعویٰ نہ ہو بلکہ عمل بھی ہو، اطاعت بھی ہو۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے ربیہ سے کہا کہ کثرت سجود کے ساتھ، یعنی جتنی زیادہ نفل نماز پڑھو گے اسی قدر جنت میں میرا قرب حاصل ہوگا۔ اور اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف تقول فی رجل احب قوما ولم يلحق بهم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احبا۔ ابن مسعود فرماتے ہیں، ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر پوچھنے لگا کہ آپ اس شخص کے متعلق کیا فرماتے ہیں جو کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے مگر ابھی تک ان سے مل نہیں سکا، یعنی ان جیسے اعمال نہیں ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے اسے محبت ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6169۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہی وہ قیامت میں ہوگا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الساعة فقال متى الساعة قال وماذا اعددت لها قال لا شيء الا انی احب اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انت مع من احببت قال انس فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم انت مع من احببت قال انس فانا احب النبي صلى الله عليه وسلم وابا بکر وعمر وارجو ان اكون معهم بحبي اياهم وان لم اعمل بمثل اعمالهم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3688۔ انس فرماتے ہیں، ایک شخص آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا تو نے قیامت کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ کہنے لگا کچھ بھی نہیں، صرف اتنی بات ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، یعنی میری قیامت کی تیاری فقط اتنی ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تو قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت رکھتا ہے۔ انس بن مالک نبی علیہ السلام کے خادم ہیں، فرماتے ہیں ہم کسی بات سے اتنا خوش نہ ہوئے جس قدر نبی علیہ السلام کے اس ارشاد سے خوش ہوئے کہ جس کو تو محبوب رکھتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔
انس کہتے ہیں میں تو نبی علیہ السلام سے محبت رکھتا ہوں۔ انس کہتے ہیں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہوں۔ انس کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے محبت رکھتا ہوں، اور انس کہتے ہیں مجھے امید ہے کہ اس محبت کی وجہ سے میں ان کے ساتھ ہوں گا، اگرچہ میں نے ان جیسے عمل اعمال نہیں کیے، یعنی نبی علیہ السلام جیسے، ابو بکر جیسے اور عمر جیسے۔ تو پیارے بھائیوں، ان احادیث سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ ہم نماز میں جب اللہ سے سوال کرتے ہیں ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر آپ نے انعام کیا، اور صحابہ کرام کو نبی علیہ السلام کی معیت کا، آپ کے ساتھ کا اتنا اشتیاق تھا۔ اور یاد رکھیے خالی محبت کافی نہیں ہے، بلکہ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری اتباع کرو۔ تو معلوم ہوا خالی محبت کا دم بھرنا کافی نہیں ہے، اطاعت اور اتباع کا ہونا بھی لازمی ہے۔ اگر فقط محبت ہوئی اور اطاعت اور اتباع کا دامن خالی ہوا، یہ محبت بیکار ہے، اور اگر محبت بمائے اطاعت اور اتباع کے ہوئی، یہ محبت کارآمد ہے، فائدہ مند ہے اور نفع دینے والی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ہم نماز میں دعا کرتے ہیں اے اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا، اور ان لوگوں کا راستہ ہمیں کیسے ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، اور اسی طرح صدیقین، شہداء، صلحاء، صالحین۔ لیکن یاد رکھیے جہاں محبت ضروری ہے، بنا محبت کے کوئی چارہ نہیں۔ اگر محبت کے اندر غلو کیا تو یہ محبت بذات خود بربادی کا باعث ہوگی۔ یہودیوں کو حضرت عزیر علیہ السلام سے محبت تھی، عیسائیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت تھی، لیکن محبت میں غلو کیا تو محبت کرنے کے باوجود ہلاک اور برباد ہوئے۔ اور اسی طرح ہم مسلمانوں کے لیے بھی لازمی ہے ہم نبی علیہ السلام سے محبت کریں، صدیقین سے، شہداء سے، صالحین سے، لیکن اگر محبت میں غلو کیا اور نبی علیہ السلام کو ہم نے اللہ کے نور میں سے نور بنایا کہ وہ عہد تھا زمین پر، وہ عہد تھا آسمان پر، اتر پڑا زمین پہ احمد بن کر، تو یہ محبت میں غلو بربادی کا باعث ہوگا۔ اسی طرح صلحاء، صالحین کی محبت میں اگر غلو کیا تو یہ بھی بربادی ہے، کہ جیسے عبد القادر جیلانی کی محبت میں اور اسی طرح دیگر کی محبت میں، صحابہ کی محبت میں جو غلو کرتے ہیں وہ ہلاک اور برباد ہوتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔